یو آر دا لیڈر. اگر مسلمان ہو تو لیڈر ہو. نوکری سے باہر آؤ, نکلو نوکری سے, جان چھڑاؤ, اپنی آزادی پالو اور اپنے آپ کو منواؤ کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میرے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, میں کچھ نیا کام کر کے جاؤں گا. جو دادا نے درخت لگایا تھا وہ اس کی صلاحیت تھی, اس کو بھی سنبھال کے رکھوں گا, لیکن میں اپنے حصے کا درخت لگا کے جاؤں گا. جن کے ایمان کمزور ہے وہ نوکریوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, جن کے ایمان سٹرونگ ہے وہ کہتا ہے کہ ریڈی لگا لوں گا, کچھ کر لوں گا, اپنا ہی کروں گا. راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو مناؤ. کیوں؟ یہ فلسفہ کہنا سوکھا ہے, سمجھنا بہت مشکل ہے. فارسی کلام کا شعر ہے جی, میں کوشش کروں گا کہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کروں. پیج نمبر 286. تو شمسیری زے کام خود بروا رواں از نیام خود بروا. ترجمہ: اے مومن, تو شمشیر حق ہے, یعنی کہ حق کی تلوار ہے. کون؟ آپ لوگ مومن. خود اپنی نیام سے باہر آ, یعنی کہ اپنی دنیا کے اندر ایک پہچان بنا, اپنی نیام سے خود ہی نکل. جو بیسیکلی یہ جملے تلوار کے لیے نہیں ہے, علامہ صاحب کو پتہ تھا کہ تلوار جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے, وہ خود بخود نیام سے باہر نہیں آ سکتی. لیکن یہاں پہ مخاطب ہے مسلمانوں سے. وہ کہہ رہے کہ آپ تلوار ہو لیکن نیام سے باہر آ جاؤ, وقت آ گیا ہے. اور پھر ایک اور زور دیا, کہتے باہر آ, اور پھر غصے سے کہا کہ باہر آؤ, سختی سے. پہلے پیار سے کہا کہ تلوار ہے, یعنی کہ روح از نیام, کہتا ہے کہ نکل. پھر بروا, دوبارہ پھر کہے سیم سٹینس, باہر آؤ. کس سے؟ اپنی نیام سے باہر آؤ. آسان الفاظ میں کہ بھائیو, دوستو, بزرگو, یو آر دا لیڈر. اگر مسلمان ہو تو لیڈر ہو. نوکری سے باہر آؤ, نکلو نوکری سے, جان چھڑاؤ, اپنی آزادی پالو اور اپنے آپ کو منواؤ کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میرے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, میں کچھ نیا کام کر کے جاؤں گا. جو دادا نے درخت لگایا تھا وہ اس کی صلاحیت تھی, اس کو بھی سنبھال کے رکھوں گا, لیکن میں اپنے حصے کا درخت لگا کے جاؤں گا, میں اپنے حصے کا کچھ نیا کام کر کے جاؤں گا. نقاب از ممکنات خویش برگیر, میں و خورشید و انجم را برگیر. کہ اپنی ممکنات سے نقاب اٹھا دے. چاند, سورج اور ستاروں کو پہلو میں لے لے, یعنی کہ اپنی ممکنات سے نقاب اٹھا دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جو آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو تلاش کرو. جب آپ اپنی چھپی صلاحیتوں کو تلاش کر لو گے تو اگر آپ اپنی چھپی صلاحیتوں کو پالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ لیڈر بنیں گے, پھر آپ عام انسان نہیں رہ سکتے, پھر آپ خاص لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. تو لہٰذا اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو تلاش کر. لیکن وہ کیسے تلاش کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ تو کیا کر لو پھر؟ شب خود روشن از نور یقین کن. کیا کرو؟ اپنی راتوں کو نور یقین سے منور کرو, یعنی کہ دن میں جو کام کرتے ہو کرو, رات کو اس خالق سے باتیں کرو, اس کو مناؤ, اس کو راضی کرو. کیا کرو کہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو مناؤ. کیوں؟ یہ فلسفہ کہنا سوکھا ہے, سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک آیت پڑھ کے سنانے لگا ہوں. واللہ, اللہ, یرزقو, رزق دیتا ہے. کس کو؟
من یشاء جس کو وہ چاہے، کتنا؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے وہ رزق دیتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ یہ آیت میں نے 10 سال سے بھی زیادہ ٹریننگ دیتے ہوئے یہ پڑھ کے سنائی ہے، لیکن ایمان آیا 30 سال کی عمر میں، حالانکہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ جب اس آیت پہ ایمان آ جاتا ہے نا کہ واللہ اللہ یرزق کو رزق دیتا ہے، کس کو؟ جس کو وہ چاہے، کتنا؟ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، کہ سچ یہ ہے کہ کاؤنٹ لیس ہوتا ہے۔ اور جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 اللہ۔ یہ آیت میں نے 10 سال سے بھی زیادہ ٹریننگ دیتے ہوئے یہ پڑھ کے سنائی ہے، لیکن ایمان آیا 30 سال کی عمر میں، حالانکہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ جب اس آیت پہ ایمان آ جاتا ہے نا کہ واللہ اللہ یرزق کو رزق دیتا ہے، کس کو؟ جس کو وہ چاہے، کتنا؟ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، کہ سچ یہ ہے کہ کاؤنٹ لیس ہوتا ہے۔ اور جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں $3 بلین، $5 ملین، کروڑوں اربوں خربوں روپے، وہ اندازہ ہوتا ہے، ایگزیکٹ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق سے نوازتا ہے۔ تو جب اللہ پہ ایمان آ جائے گا، جب آپ کو اس آیت پہ ایمان آ جائے گا، پھر سب سے پہلا کام کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا بھائی؟ اندر سے جو ڈر ہے نا، نوکری چھوڑ کے بھوکا تو نہیں مر جاؤں گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اندر کا خوف آپ کا چلا جائے گا۔ ایک دوسرا، اللہ پہ ایمان اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کیا مطلب؟ جن کے ایمان کمزور ہے وہ نوکریوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے ایمان سٹرونگ ہے وہ کہتا ہے کہ ریڈی لگا لوں گا، کچھ کر لوں گا، اپنا ہی کروں گا۔ ایک کسی کسان کے پاس بیٹھیں، اس کے دل کا حال سنیں، آپ کی پی ایچ ڈیز ان سے زیادہ حکمت کی دنائی کی باتیں کر جائے گا۔ کیوں؟ اس پہ حقیقت کے راز کافی کھل گئے ہیں۔ وہ جب زمینوں کو پہلے سیدھی کرے گا، پھر پانی لگائے گا، پھر دوبارہ سیدھی کرے گا، ہل چلائے گا، پھر اس میں دانے ڈالے گا، جب سارا دن رات محنت کر کے دانے ڈال کے گھر آ جائے گا، پھر لو لگائے گا خالق سے۔ خالق پیدا کرتا ہے، وہ اس کی صفت ہے کہ وہ خالق، وہ پیدا کرتا ہے۔ اب لو لگائے گا، سونیا رنگ لا۔ یہ کیفیت نوکری والوں میں نہیں آتی۔ اور میرا یہ تجربہ 5 سالہ نچوڑ بتا رہا ہوں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات کے بعد ایک کنکلوژن بتا رہا ہوں، یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی۔ نوکری والا اسی چیز میں رہتا ہے، مجھے 5,000 ایڈوانس دے دو، مجھے بونس کب مل جائے گا، میری سیلری کب بڑھ جائے گی، اچھا میں نے ڈنڈی کیسے مارنی ہے اور کب مارنی ہے، یہاں سے بھی میرے تھوڑا سا چور دروازہ مل جائے، آج مجھے جلدی چھٹی مل جائے، کل مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے۔ اور جب 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے چھٹی والے کو، اس کا چہرہ تو روشن ہو جاتا ہے۔ اور نوکری والا شخص کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے، کاروباری شخص 1 دن بھی اگر دکان بند کرے تو اس کا دل ایسے ایسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرق ہے۔ چھٹیوں کا کنسیپٹ کس نے دیا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مجھے اتنا پتا ہے، آپ میں سے کوئی کاروباری ہے جس کی اپنی دکان ہو، پلیز ہاتھ کھڑا کریں۔ سچ بتانا ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ بھائی اگر آپ کی اپنی دکان ہے، مہینے میں کتنی چھٹیاں کرتے ہو؟ ہاں جی، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ رزلٹ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں ہفتے میں 1 چھٹی ہونی چاہیے، مہینے میں 4 چھٹیاں ہونی چاہیے، اب بلکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہونی چاہیے۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
جس کسان نے اپنی فصل اگائی ہے وہ ڈیلی رکھوالی کے لیے نکلتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہیں پرندے اس کو خراب تو نہیں کر رہے۔ جس مالی نے باغ لگایا ہو اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیات کیا ہے۔ بس یہی ہے۔ اس کے بعد ایک یا دو شعر سنا کے اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فارسی کا شعر ہے، بس ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ کہ جس نے اپنی آنکھیں دل پر کھولی ہیں تو اس نے بلند ترین ستاروں کے جھرمٹ میں کھیتی کے شراروں کو کاٹا ہے۔ آسان الفاظ میں کہ آپ میں سے وہ جس نے حقیقت کو پا لیا، جس کو ریئلٹی سمجھ آ گئی زندگی کیا ہے، وہی بڑی اور منزل پہ پہنچ گیا۔ تو بس شرارے جستہ گیر از درونم کہ من مانی دے رومی گرم خونم، کہ مجھ سے تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے شراروں کو ہوشیاری سے پکڑ لے، کہ یہ وہ ادارہ ہے جو لوگوں کو فیکٹریاں لگواتا ہے۔ یہاں سے اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر کیا کرو کہ تیزی کے ساتھ، جس طرح سے ایک ویلڈر جب ویلڈنگ کرتے ہیں نا چنگاریاں نکلتی ہے، عطر والی دکان میں جائیں تو خوشبو پھیلتی ہے، کہتے ہیں اگر خوشبو لی جاتی ہے تو لے لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے خوشبو لی جاتی ہے، ہنر سیکھا جاتا ہے، بڑا کاروباری بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، دیر نہ کرو۔ کیونکہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح گرم خون والا ہوں۔ کہتے کہ میرے اندر ایک نیا جہان ہے، میں بانٹنے والا ہوں، جس کو جو چاہیے آ کے لے جاؤ، میں دینے والوں میں سے ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا دے دیا ہمیں پوری ایک آئیڈیالوجی دے دی ہے، ہمیں ایک جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں کہ اٹھو، قدم بڑھاؤ، اسی ایک ہی کنویں کی مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ پہ نہ جم کے بیٹھ جاؤ، بلکہ ہمت کرو، حوصلہ کرو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تو پھر ایک اور کام کرو کہ وگرنہ آتش از تہذیب نوگیر برون خود بے فروز اندرو میر، وگرنہ نئی تہذیب سے آگ لے لے، یوں اپنا ظاہر روشن کر لے اور اندر سے مر جا۔ کیا کہہ گئے ہیں؟ سمجھ آئیے کسی کو؟ آخری شعر ہے یہ۔ کیا کہتے ہیں کہ وگرنہ نئی تہذیب سے آگ لے لے، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی کچھ سیکھ لو، پرانے دور پہ نہ جم کے بیٹھے رہو۔ وہ ہمارے باپ دادا پڑ دادا کے انداز تھے، آپ نے اپنے انداز سے اترنا ہے میدان کے اندر۔ اب وہ تلواریں اور وہ نہیں ہتھیار چلیں گے، اب دنیا جدید ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک کام ضرور کرو، جو بھی کرو، کچھ بھی کرو، کہ اپنا ظاہر روشن کرو اور اندر سے مر جاؤ۔ اندر سے مرنے کا مطلب جو آپ کے اندر ڈر ہے، جب مر ہی گئے تو ڈر زندہ رہے گا۔ ڈر کی کیا اوقات ہے، خوف کی کیا اوقات ہے، لالچ کی کیا اوقات ہے، حسد کی کیا اوقات ہے، بغض کی کیا اوقات ہے، کینہ کی کیا اوقات ہے، وہ زندہ رہ جائے۔ یہ سب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اندر صاف کر لیتے ہیں، اور آپ کی گروتھ شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ اندر صاف کر لو گے۔ تو بس نچوڑ یہی تھا کہ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آئے، بزنس سیکھنے آئے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پہ بزنس سیکھنے۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کو پڑھا کے سناتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ میری الفاظ کی تاثیر نہیں ہے، میرے جملوں کی ویلیو نہیں ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، کیونکہ جو مجھے اس سے رزلٹ مل رہے ہیں کین ناٹ بی ایکسپلینیبل۔